2024 میں وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے سوئنگ ریاستیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سخت مقابلے کی ان ریاستوں میں انتخابی مہم سب سے زیادہ تند ہوتی ہے اور اس پر اخراجات بھی زیادہ آتے ہیں اور الیکشن پر ان کے ووٹرز کا بہت اثر ہوتا ہے۔ زیادہ تر ریاستیں پہلے سے ہی سرخ یا نیلی یعنی ریپبلکن یا ڈیموکریٹک کے طور پر جانی جاتی ہیں، اس لیے ان میں الیکشن میں اتنا سخت مقابلہ نہیں ہوتا، مگر سوئنگ ریاستوں میں نتیجہ کسی کے بھی حق میں آ سکتا ہے۔ صدر بننے کے لیے کسی ایک امیدوار کو الیکٹورل کالج کے 538 میں سے 270 ووٹ حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے اور عموماً بعض ریاستوں میں جیتنے والے کو اس ریاست کے تمام الیکٹورل ووٹ مل جاتے ہیں۔ اس سال جو ریاستیں اہم ہیں ان میں ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نواڈا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا اور وسکونسن شامل ہیں۔ ان میں 93 الیکٹورل ووٹ ایسے ہیں جو سرخ یا نیلے کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان ریاستوں میں الیکٹورل ووٹوں میں فرق بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ووٹروں کی تعداد تقریباً برابر ہوتی ہے۔ آبادی میں تبدیلی اور دیہی اور شہری ووٹروں میں نقطہ نظر کے فرق کے باعث یہاں نتائج کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ کاملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ میں سے کسی کو بھی الیکٹورل کالج میں سبقت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایسا ہوتے پہلے بھی دیکھا ہے۔ 2016 میں ٹرمپ نے 0.7% کے فرق سے ریاست پینسلوینیا میں فتح حاصل کی تھی۔ انہیں 20 الیکٹورل ووٹ ملے اور وہ صدر بن گئے۔ 4 سال بعد جو بائیڈن نے 1.2% کے فرق سے یہ ریاست دوبارہ جیت لی۔ اسی سال بائیڈن نے 12,000 ووٹوں کے فرق سے ریاست جارجیا میں کامیابی حاصل کی اور 3 اشروں میں پہلی مرتبہ ہمیشہ سرخ ریاست کو نیلی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ سوئنگ ریاستوں میں نتائج کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، مگر سن 2024 میں یہاں ہر ووٹ اہم ہے۔